السلام علیکم بچوں، آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں اچھا شہری کون کو پڑھا تھا۔ آپ نے یہ جانا تھا کہ ایک اچھے شہری کو کن کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ ایک اچھے شہری کو معاشرے میں امن و سکون قائم رکھنا چاہیے، قانون پر سختی سے خود بھی عمل کرنا چاہیے اور اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی اس پر عمل کروانا چاہیے۔ کیسے ہم نے یہ جانا کہ کیسے ایک طالب علم کو اچھا ہونا چاہیے۔ طالب علم کو اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے اور کسی کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں لینا چاہیے۔ ایک ہمسائے کو دوسرے ہمسائے کا خیال رکھنا چاہیے اور جو ہے اپنے خاندان کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کرنا ہے یہ بھی ہم نے جانا کہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اور استاد کی ذمہ داری کیا ہے؟ استاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے طالب علموں کی تربیت اچھے سے کرے، طالب علم کو جو بھی اپنے فرض کو ایمانداری سے ادا کرے اور بچوں کو خالی صرف پڑھانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس کی اخلاقی تربیت کرنا بھی ایک استاد کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہم اپنے معاشرے کو برائیوں سے بچا سکیں، دور رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حب الوطنی کا جذبہ ہم نے پڑھا کہ اپنے اندر ہمیں پیدا رکھنا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہمارے ملک کی طرف بری نگاہ سے دیکھے تو ہم اس کی آنکھیں نکال سکیں۔ ہمیں اپنے ملک کو محفوظ رکھنا ہے دشمنوں سے، تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ پلے بڑھے اور اپنے ملک کا نام روشن کرے۔ ہمیں کسی بھی رنگ نسل کی تفریق کے بغیر دوسروں کا ادب و احترام کرنا جاری رکھنا چاہیے۔ اور آج ہم اس کی مشق کو حل کریں گے۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ شہری کسے کہا جاتا ہے؟ تو عام طور پر اسے شہری کہا جاتا ہے جو شہر میں رہتا ہو، مگر یہاں شہری جو ہے وہ کسی بھی ملک کے باشندے کو یعنی وہاں کے رہنے والے کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ شہر میں رہتا ہو یا گاؤں میں۔ ملک ہی اس کی قومی شناخت ہوتا ہے، یعنی وہ اس ملک کا شہری ہوتا ہے۔ ہر صورت میں شہری کس کو کہا جاتا ہے یہ آپ کو بتا دیا، دو ڈیفینیشنز تھی، دونوں آپ کو بیان کر دی گئی ہیں یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 ہے، اچھے شہری کی 4 خوبیاں بیان کریں۔ اچھے شہری کی کیا خوبی ہے؟ کہ وہ دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے، ملک کے قوانین کا احترام کرتا ہے اور ان پر جو ذمہ داری عائد ہے وہ خوش دلی سے وہ پورا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 کیا ہے؟ 4 ایسی باتیں لکھیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، جو بری باتیں ہیں جن پر ہمیں عمل نہیں کرنا۔ تو وہ ہے مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہاں خالی عبادت کے لیے ہمیں جانا چاہیے، صرف عبادت ہی کرنی چاہیے، اجازت کے بغیر کسی کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساتھیوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے، پھولوں کی کیاریوں اور گملوں وغیرہ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ قانون کا احترام کیسے کرنا چاہیے، اس سے کیا مراد ہے یہ ہم پڑھتے ہیں سوال نمبر 4 میں۔ قانون کا احترام سے یہ مراد ہے کہ جو اصول اور ضابطے ملک کے استحکام یعنی مضبوطی اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور خوشحالی کے لیے بنائے گئے ہیں ان پر سختی سے کاربند رہیں، یعنی ان پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ تو دنیا کو عالمی گاؤں کس نے بنایا ہے؟ انٹرنیٹ نے دنیا گاؤں بنا دیا ہے۔ تو بیٹا یہاں کچھ اضافی سوالات بن سکتے ہیں جو آپ خود بنائیں گے، جن میں سے چند ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، دیہاتی کسے کہتے ہیں؟ ایسا جو شخص دیہات میں رہتا ہے، گاؤں میں رہتا ہے، اس کو دیہاتی کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں شہری بھی پوچھ سکتے ہیں کسے کہا جاتا ہے، تو شہری وہ جو شہر میں رہتا ہو اسے شہری کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک شہری کو کن اچھی خصوصیات کا حامل ہو کہ ملک ترقی کر سکے۔ ٹھیک ہے، جن ممالک کے جو شہری ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ ذمہ دار اور اچھی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے، وہ ملک تیزی سے ترقی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اچھا شہری بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو ایک اچھا شہری بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے کسی کو کوئی پریشانی ہو۔ طالب علم اچھا شہری کیسے بن سکتا ہے؟ جو استاد کی بات اچھے دل سے سنے، دل سے اس کا ادب و احترام کرے، ان کی نصیحت پر عمل کرے، تو اس طرح ایک طالب علم اپنے آپ کو ایک اچھا شہری بنا سکتا ہے۔
اچھا شہری اپنے خاندان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ تو اچھا شہری اپنے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، والدین کا ادب و احترام کرتا ہے، جن باتوں سے اسے منع کیا جاتا ہے ان باتوں پر عمل کرنے سے وہ رک جاتا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے، اور بڑے بزرگ کے ساتھ اور اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے محلے کے بڑوں کا بھی احترام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کے آپ خود بنائیں گے، میں اتنے ہی بناؤں گی آپ کے لیے۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیں، درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگانا ہے۔ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار اچھے شہری کی نشانی ہے، یہ درست ہے۔ ہمیں ایمانداری سے کام لینا چاہیے، یہ بھی درست ہے۔ ہمیں اپنے فائدے کو ہی ترجیح دینا ہے، غلط بات ہے۔ ہمیں صرف اپنا ہی فائدہ نہیں سوچنا بلکہ دوسروں کا بھی فائدہ سوچنا ہے۔ اچھے شہری زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ بھی صحیح بات ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ان کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کے زبان، ہاتھ اور کسی بھی عمل سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ صرف قریب رہنے والے ہی ہمسائے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ کے ارد گرد رہنے والے، یعنی سیدھے ہاتھ پر رہنے والے، الٹے ہاتھ پر رہنے والے، آپ کے پیچھے اور سامنے رہنے والے تمام 40 گھر آپ کے ہمسایوں میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الفاظ کو ان کے متضاد سے ملانا ہے، یعنی الٹ سے ملانا ہے۔ شہری، دیہاتی، اکثریت، اقلیت، امن، جنگ، محبت، نفرت، سفر اور حذر۔ درج ذیل واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھنے ہیں۔ باشندہ، باشندے، امیر، امراء، غریب، غرباء، ضابطے، ضابطہ، ہمسائے، ہمسایہ، نصیحتیں، نصیحت۔ سوال نمبر 5 ہے، یہاں درست درج ذیل لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے آپ نے۔ تو ان الفاظ کے معنی آپ جانتے ہیں، آپ خود ان کو اپنی کاپی پر حل کریں گے اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر۔ اب آپ نے اپنا جائزہ خود لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے کچھ بیانات دیے گئے ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں تو ہاں، اگر کبھی کبھار کرتے ہیں، اکثر زیادہ تر نہیں کرتے، کبھی کبھار کرتے ہیں، تو آپ نے لکھنا ہے کبھی کبھار، یا لکھیں گے آپ یہاں پر کہ نہیں میں یہ کام بالکل بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ میں ہمیشہ وقت پر کام کرتا ہوں، اگر آپ کرتے ہیں تو یہاں آپ ہاں لکھیں گے، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ لکھیں گے، اگر آپ کبھی کبھار کرتے ہیں تو لکھیں گے کبھی کبھار، اگر نہیں کرتے تو لکھیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی کے جملے بھی آپ خود حل کریں گے، میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ میں صبح سویرے سیر کے لیے جاتا ہوں، میں بڑوں کا احترام کرتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، میں روزانہ مسواک یا برش کرتا ہوں، میں اپنے ارد گرد صفائی کا خیال رکھتا ہوں، میں چھوٹے بچوں کو تنگ نہیں کرتا، میرے اساتذہ مجھ سے خوش ہیں، میں رات کو دیر تک نہیں جاگتا، میں اپنے والدین کا کہنا مانتا ہوں۔ اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آپ جی ہاں لکھیں گے، اگر آپ کبھی کبھی کرتے ہیں تو یہاں آپ کبھی کبھار لکھیں گے، اگر آپ بالکل بھی نہیں کرتے تو یہاں آپ نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جملے کے حساب سے اس کو پر کرنا ہے، اس کے آگے لفظ لگانا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا کیا۔ تو آج سب سے پہلے ہم نے مشق کو پڑھا، پھر ہم نے اضافی سوالات بنائے، پھر ہم نے سوالات کے جوابات کو پڑھا، درست بیان کے سامنے ٹک کا نشان لگایا، غلط کے سامنے کراس کا نشان لگایا، الفاظ کو ان کے متضاد یعنی الٹ الفاظ سے ملایا، واحد کی جمع اور جمع کے واحد بھی لکھے، اور الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیا، اور اس کے بعد آپ نے خود اپنا جائزہ لینا ہے۔ یہ تمام آپ نے ضرور حل کرنے ہیں اپنے گھر بیٹھ کر اپنی والدہ کے پاس، یا جو بھی آپ کو پڑھاتا ہے گھر میں اس کے پاس۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی کریں گے، باقی کا ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔